وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہد بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے برنی سینڈرز کو نیو ہیمپشائر سے کامیاب ہو گئے ہیں. آگے چل کر ہم داعش کے خلاف امریکہ اور پاکستان کی لڑائی، وزیر اعظم نواز شریف کا قطر کے ساتھ توانائی کا معاہدہ، اور آخر میں مخصوص بین الاقوامی این جی اوز کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت پر بات کریں گے. اور اس پہلے موضوع پر یعنی کہ نیو ہیمپشائر میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اور جس کے رزلٹس ہمارے پاس آئے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وی او اے کی نمائندہ تابندہ نعیم ہیں جو اس وقت نیو ہیمپشائر میں ہیں، جبکہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے کانگریس کے لیے امیدوار اور برنی سینڈرز کے حامی علی اکبر مرزا نے. لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو وہ وکٹری سپیچز سناتے ہیں، دکھاتے ہیں جو کہ دونوں امیدواروں نے یعنی کہ برنی سینڈرز اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کل دی تھیں. آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. Thank you, New Hampshire. What began last week in Iowa, what voters here in New Hampshire confirmed tonight, is nothing short of the beginning of a political revolution. We are going to make America great again, but we're going to do it the old-fashioned way. We're going to beat China, Japan. We're going to beat Mexico at trade. We're going to beat all of these countries that are taking so much of our money away from us on a daily basis. It's not going to happen anymore. We have the greatest business people right now in the world. They call me all the time. They want to be involved. We have political hacks negotiating our deals for billions and billions and billions of dollars. Not going to happen anymore. جی، اور ہم شروع کرتے ہیں تابندہ نعیم کے ساتھ جنہوں نے اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے. تابندہ، یہ بتائیے، یہ تو وکٹری سپیچز تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، برنی سینڈرز کی. ظاہر ہے دونوں کیمپوں میں لوگ بے حد خوش تھے، لیکن آپ بعد میں گئی بھی ہوں گی اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ امیدواروں میں کس طرح کا ایک مزاج پایا جاتا ہے. آپ نے کیا پایا دونوں کیمپس کو وزٹ کرنے کے بعد؟ نفیسہ، دونوں کیمپس میں کامیاب امیدوار تو یقیناً بہت خوش ہیں، لیکن کامیابی کا مارجن اس مرتبہ دونوں پارٹیز کے جو کامیاب امیدوار ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہے. برنی سینڈرز کے لیے بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑا ووٹ بینک حاصل کیا ہے انہوں نے ریاست میں سے، اور یقیناً وہ بہت کانفیڈنٹ بھی ہیں اور وہ بہت نئے جوش کے ساتھ اب آگے جانے والے ہیں ریاست نویڈا میں، جہاں پر پھر کاکسز ہوں گے. لیکن ایک بات جو ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے یہ کہی جا رہی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جو سیکنڈ فرنٹ رنر ہیں ہلری کلنٹن، جو یہاں سے کامیاب نہیں ہو سکی، ان کا آگے ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اگلی ریاستوں کے اندر. ان کو افریقن امریکنز اور ہسپینک ووٹرز کی بہت بڑی تعداد ہے وہاں پر، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہلری کلنٹن کو پہلے سے جانتے ہیں، وہ ان سے پہلے سے متعارف ہیں، اور برنی سینڈرز کو ایک طرح سے جا کر اپنے آپ کو متعارف کرانا پڑے گا وہاں پر، کیونکہ لوگ انہیں نہیں جانتے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ برنی سینڈرز کی باتوں کے اندر وہ تمام خواص اور وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو کہ مڈل کلاس ووٹر کو اور مائنورٹی ووٹر کو بھی اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے کیمپ کے اندر بہت زیادہ خوشی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت بڑا ووٹ بینک لے کر یہاں سے نکلے ہیں، اور شاید وہ خود بھی اتنی توقع نہیں کر رہے تھے جتنی بڑی کامیابی انہیں ملی ہے. 30% کی کل پریڈکشن تھی کہ ان کو ووٹ ملے گا یہاں سے، مگر وہ 35% ووٹ حاصل کر چکے ہیں ریاست نیو ہیمپشائر سے. اور ان کی لیڈ اور ان کے سیکنڈ جو ان کے بعد ہیں ان کی جان کیسک، ان کے درمیان میں کافی فرق ہے. جان کیسک دوسرے نمبر کے اوپر ہیں، اوہایو کے گورنر ہیں، اور جان کیسک کی باتوں اور ان کی تقاریر بھی لوگوں نے سنی رات کو، اور ان کی تقاریر بھی اچھی لگی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بہت اپنے تمام سپورٹرز کا بہت شکریہ بھی ادا کیا، اور پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے اپوننٹس کو بھی مبارکباد پیش کی، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اس سے پہلے تقاریر ہیں ان کے اندر بہت سے لوگ نہیں سنتے رہے کہ انہوں نے اتنے کھلے انداز میں مبارکباد دی ہو. انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے جیتنے والے امیدواروں کو بھی مبارکباد دی. تو اس لحاظ سے دونوں کیمپس یہ دونوں فرنٹ رنر
وہ ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں، جن کے جو کہ واشنگٹن آؤٹ سائڈر کہلاتے ہیں، جو لوگ حکومتوں کا پارٹ نہیں ہیں، اور ان دونوں کی جو سخت ہے اپنے بعد آنے والے حریفوں کے اوپر، وہ بہت زیادہ اور بہت بڑے ووٹ کے ساتھ ہے، مگر یہ ریاست نیو ہیمپشائر میں ہے۔ جی آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم دونوں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے جو حامی ہیں ان سے بات کرتے ہیں، اور ہم چلتے ہیں علی اکبر مرزا کی طرف۔ علی اکبر مرزا، آپ کا جو ہیں کینڈیڈیٹ وہ کامیاب ہوا اور بڑی کامیابی ان کو حاصل ہوئی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ صرف دوسری ریاست ہے جس میں وہ اس وقت اچھے ووٹس انہوں نے لیے ہیں۔ آئیووا میں تو ہلری کلنٹن جیت گئی تھیں۔ اس حساب سے بتائیے کہ یہ الیکشن جو کل نیو ہیمپشائر میں ہوا وہ آپ کی پارٹی کو کتنے ڈیلیگیٹس دے گا، اور آپ لوگ کتنے پر امید ہیں کہ یہ لے کر ابھی آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈیلیگیٹس کی تعداد کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو اس وقت دونوں کینڈیڈیٹس برنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن کے تقریباً برابر ہی ہیں، اس لیے کہ پروپورشنیٹ ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے رولز کے حساب سے۔ لیکن برنی سینڈرز کے لیے ایک عظیم کامیابی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئیووا میں ہلری کلنٹن کو آپ ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیت گئیں، لیکن جو وہاں کی اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان لیس دین اے کوارٹر پوائنٹ، یعنی 0.25% کا فرق ہے، یعنی بالکل 1% کا بھی چوتھا حصے کا فرق ہے۔ اچھا، تو اور وہ بھی اس لیے ہے کہ ہلری کلنٹن جو ہے، ایک محاورہ ہے کہ بیٹر بی لکی دین اٹس گڈ ٹو بی لکی دین بینگ بیٹر، سو شی واز ناٹ اے بیٹر کینڈیڈیٹ دین برنی سینڈرز۔ وہ الیکشن تو نہیں جیتی، لیکن 6 پریسنٹ ایسے تھے جہاں پر برنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن کے درمیان آئی تھی آئیووا میں، اور وہ ٹاس کر کے فیصلہ ہوا، اور اتفاق سے ہلری کلنٹن پورے کے پورے 6 ٹاس جیت گئیں، اور اس وجہ سے ان کو جو ہے 0.25%، یعنی 1% کا بھی ایک چوتھائی کی برتری رہی ہے، لیکن جہاں تک ڈیلیگیٹس کا تعلق ہے وہ تقریباً برابر ہی رہے، اور یہ برنی سینڈرز کے لیے ایک ہیوج کامیابی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو نیو ہیمپشائر میں بڑی کامیابی ہوئی ہے، 2 بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں، اور وہ ایک تو یہ کہ کہا جاتا تھا کہ جناب برنی سینڈرز جو ہیں وہ کیونکہ 60 پوائنٹس سے جیت رہے ہیں پولنگ میں، اور ہلری کلنٹن جو ہے وہ 40 کے قریب ہیں، تو اگر ہلری کلنٹن نے گیپ کو کم کر دیا کسی طرح، اور ایکچوئل انتخابات میں جو نتیجہ آئے اس میں برنی سینڈرز کو 55 یا 56% ووٹ ملے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہلری کلنٹن کی جیت قرار دی جائے گی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہلری کلنٹن نے گیپ ختم کر دیا۔ یہ ساری باتیں پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی تھی، اس لیے کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کی کینڈیڈیٹ ہے، اور برنی سینڈر جو ہے وہ ایک آؤٹ سائڈر۔ جی ہاں، آپ نے دلچسپ بات کی، کیونکہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک بزنس مین اور جو سیاستدان بھی نہیں رہا ہے وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید نے، جو شکاگو میں ہوتے ہیں۔ طلعت رشید، آپ ہمیں یہ بتائیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کئی ریپبلکن امیدوار تھے جو کھڑے ہوئے تھے نیو ہیمپشائر میں، تو ظاہر ہے جو ٹرمپ کو ووٹ ملا ہے وہ تو منقسم ووٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ جو انہیں ملا ہے ان کو کتنا طاقتور بناتا ہے آگے کے لیے؟ شکریہ بہت بہت۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ جو ہیں، اب دیکھیں نا، وہ ٹرمپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ کافی اسٹریٹ فارورڈ ہے، بلکہ یہ الیکشن کا اگر ریزلٹ بھی دیکھیں نا تو 2 آؤٹ سائڈر، سینڈرز دیکھ لیں اور ٹرمپ دیکھ لیں، یہ دونوں جیت رہے ہیں، اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ جنرل پبلک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے تنگ آ چکی ہیں، وہ ایک نیا ایوینیو ڈھونڈنا چاہتی ہیں، یا وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ یہ جو ٹریڈیشنل جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ کچھ نہیں انہوں نے کیا اتنے سالوں میں، تو ہمیں اب کوئی دوسرا ایوینیو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بعد میں کوئی اور کینڈیڈیٹ آگے لے آئے، یا ٹرمپ سے
ऐसी बातें करें कि ठीक है जी कि अगर वाकई हमें कोई चॉइस नहीं है तो इसको थोड़ा सा गाइड करें या इसको कहें ठीक है जी। हम देख रहे हैं 3-4 दिन पहले भी टीवी पे कुछ ऐसी नाजेबा बातें की, लेकिन उसके बावजूद ये आगे आ रहे हैं। इसका मतलब इनका जो मैसेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मतलब है कि ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए तशवीश भी है। अब देखें क्रिस क्रिस्टी जो है आई थिंक ही इज ड्रॉपिंग आउट। अच्छा। बेन कार्सन माइट क्रिस क्रिस्टी आई थिंक ही इज ड्रॉपिंग आउट। अच्छा। दैट्स माय प्रेडिक्शन। अच्छा। और जी और जब बुश भी जो है वो आई मीन वो एक स्ट्रिंग की तरह अटैच है, कोई उसको इतना नहीं जितना कि पार्टीज को आगे लेके आना चाहती है अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सके। अच्छा, हम लौटते हैं अली अकबर मिर्ज़ा की तरफ। मिर्ज़ा साहब, ये एक बड़ी अहम बात है कि बर्नी सैंडर्स ने जीतने के बाद कोई हिलरी क्लिंटन के ख़िलाफ़ कोई नाजेबा ज़बान इस्तेमाल नहीं की। क्या अब एक समझौता हो गया है कि एक दूसरे के ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछाला जाए? मेरे ख्याल से बर्नी सैंडर ने इलेक्शन जीतने से पहले भी हिलरी क्लिंटन के हवाले से कोई नासेबा बात तो कभी भी नहीं की। उन्होंने उनके रैकेट को में और अपने रैकेट में फर्क जाहिर किया है कि हिलरी क्लिंटन ने इराक की जंग की हिमायत में वोट दिया, वो वॉल स्ट्रीट से पैसे लेती हैं, वो $15 मिनिमम वेज के हक में नहीं है बल्कि $12 की बात करती हैं। उनके ताल्लुकात पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज या पैक्स जो होते हैं रिच जो जिनके पीछे रिच डोनर्स होते हैं जो 1% भी अमेरिका की पॉपुलेशन का नहीं है, वो लोग हैं। इन तमाम उमूर को उन्होंने वाजे किया था, इस फर्क को उजागर किया था। नासिबा बात तो बर्नी सैंडर्स ने कभी भी नहीं की हिलरी क्लिंटन के हवाले से। अलबत्ता हिलरी क्लिंटन के कहने से बड़ी अजीब बातें लेटली आई थी कि जी अगर खवातीन हिलरी क्लिंटन को वोट नहीं देंगी उनका जहन्नुम में खास मकाम होगा। यानी एक बहुत ही अजीब सी बेतुकी और गैर सियासी बातें उस तरफ से आ रही थी। बर्नी सैंडर ने तो कल बहुत ही एक अच्छा पैगाम दिया और ये पहली दफा है मेरे ख्याल से ताबिंदा ने आप जब अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे इस प्रोग्राम में तो उन्होंने कहा था कि हिलरी क्लिंटन को सारे लोग जानते हैं। यही एक हिलरी क्लिंटन की खूबी भी है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, इसलिए कि हिलरी क्लिंटन को सारे लोग जानते हैं कि उनका क्या रोल रहा है, किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर अपने वोट का इस्तेमाल किया है और क्या उनकी पोजीशन रही है और किस तरह वो अपनी पोजीशन वक्त को देख के चेंज करती रही हैं। तो लोगों को ये मालूम है सारी बातें, जबकि बर्नी सैंडर्स को लोग जानते नहीं है। और आप वो जानेंगे कि भाई ये वो शख्स है जो पिछले 40 साल से एक जो पोजीशंस उसकी 40 साल पहले थी वही तकरीबन आज है। उसमें 19-20 का तो फर्क हालात के लिहाज से जरा सा हो सकता है, लेकिन ये शख्स ऐसा है कि जिससे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। हिलरी क्लिंटन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि साउथ कैरोलिना और दूसरी स्टेट्स में भी बावजूद इसके कि डेमोक्रेटिक पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट ये बातें कर रही है कि अब बर्नी सैंडर्स की हिमायत की स्टेट्स खत्म हो गई, लेकिन एक्चुअली बहुत फर्क पड़ेगा ये आयोवा और न्यू हैम्पशायर की जीत के बाद। बर्नी सैंडर को जो कवरेज मिला है, जो एक्सपोजर मिला है, और आज जो है बर्नी सैंडर न्यूयॉर्क में है, वो अफ्रीकी अमेरिकन रहनुमाओं एल शार्पटन वगैरह से बात कर रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। डॉक्टर कॉर्नेल वेस्ट जो एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और अफ्रीकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उनका बड़ा बाइज्जत मकाम है, उन्होंने ऑलरेडी बर्नी सैंडर्स को इंडोर्स कर दिया है। लोग साउथ कैरोलिना वगैरह में जो लोकल लीडर्स हैं, वो लोकल अफ्रीकन अमेरिकन लीडर्स हैं, वो बर्नी सैंडर्स की कैंप में आ रहे हैं हिलरी की हिमायत को छोड़कर, जबकि वो पहले हिलरी की हिमायत कर रहे थे। तो द टाइड इज टर्निंग fast and tide is turning very quick in favor of Bernie Sanders and he's going to make a big impact in South Carolina. अच्छा जी, हम अनकरीब एक और मौजू की तरफ जाते हैं, लेकिन ताबिंदा नईम इस सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले ज़रा सा आपका तबसरा हम सुनना चाहेंगे। आप भी जानती हैं कि न्यू हैम्पशायर की जो एक कहावत है कि लिव फ्री और डाई, एक लिबर्टेरियन रियासत की हैसियत से वहाँ पर लोग अपना ज़ाती ख्याल बनाते हैं कैंडिडेट्स को सुनने के बाद। आपका क्या ख्याल है, क्या इस मिजाज की वजह से वो इन दोनों कैंडिडेट्स, दोनों उम्मीदवारों से मुतासिर हुए जो कि कहा जाता है कि वाशिंगटन से बाहर रहकर काम करते रहे हैं? बिल्कुल ये कहा जा सकता है। और मेरी जहाँ जिस से भी बात हुई, चाहे वो रिपब्लिकन वोटर थे, चाहे वो अनडिसाइडेड वोटर्स थे, या चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ही सपोर्ट करते रहे हैं आज,
تک، ان سب کا یہی کہنا تھا کہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دونوں طرف جو ووٹ گئے ہیں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کو، وہ ان لوگوں کو گئے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر شکایت پائی جاتی ہے عام امریکی کے اندر شاید اسٹیبلشمنٹ کے کا تاثر دیتے ہوئے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے اسی وجہ سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی بات اس طرح سے واشنگٹن تک نہیں لے جائی جاتی جس طریقے کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل ہونا چاہیے، اور واشنگٹن کو جس طرح سے ان کی شکایت کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تاثر ہمیں ہر شخص سے بات کر کے ہوا جو ریپبلکن ووٹر تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مرتبہ ہمارے پاس چوائس کے لیے بہت اچھے کینڈیڈیٹس ہیں، 4 لوگ ہیں جو شاید ان کے پسندیدہ تھے، اور صبح جا کر ان کو جس نے اس صبح شاید آخری چیز جس کی ان کو زیادہ کنونشن لگی انہوں نے اس کو جا کر ووٹ کیا ہے، اور وہ سب کے سب، اور جو مارجن ہے اس وقت برنی سینڈرز اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کا اپنے سیکنڈ جو حریف ہیں ان کے ساتھ، ہلری کلنٹن کے ساتھ برنی سینڈر کا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جان کیسک کے ساتھ، وہ کافی بڑا ہے۔ لیکن ریپبلکن پارٹی کے لیے ظاہر ہے ریپبلکن پارٹی کا جو گراؤنڈ ہے وہ بہت بڑا ہے، ابھی بہت سارے لوگ ہیں میدان میں، لیکن مارجن اتنا بڑا ہے کہ اس سے یہی آ رہا ہے کہ لوگ ایک نئے ایک ایسے امیدوار کی طرف زیادہ بڑھنا چاہتے ہیں جو شاید ان کے خیال میں اتنا سیاسی مصلحت پسندی سے کام نہیں لے رہا، جس کے اوپر وہ اعتبار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اعتبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس مرتبہ۔ جی جی، اور آگے چل کر ہم یہی بات کریں گے کہ ان دونوں حضرات کی خارجہ پالیسی کی طرف کیا رویہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں جو سننے والے ہیں ان کو اس بات کی دلچسپی ہے، لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تابندہ نعیم کا۔ علی اکبر مرزا، آپ اور طلعت رشید ہمارے ساتھ رہیں، اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com۔ جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ پہلے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور موضوع یہ ہے کہ دونوں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کس طرح کی خارجہ پالیسی رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کو اس بات میں دلچسپی ہے کہ داعش کے خلاف جو ہے وہ لڑائی جاری رکھی جائے۔ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں کہ وہ یہ کہ عراق میں بھی رمادی میں کہا جاتا ہے کہ عراقی جو فورسز ہیں انہوں نے داعش کو ناکام بنایا ہے اور رمادی کو ان سے واپس لے لیا ہے۔ لیکن ہم چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے، اور یہ کہ پاکستان کے انٹیلیجنس بیورو کے جو چیف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کے تحریک طالبان ہیں وہ ایک خاص قربت رکھتے ہیں داعش کے ساتھ۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں رحمان ملک، جن کا آڈیو اور ویڈیو بائٹ آپ ابھی دیکھیں گے اور سنیں گے۔ جی، فرینکلی اسپیکنگ جو میری ریسرچ ہے اس کے اوپر، یا میں اپنی اسیسمنٹ دے سکتا ہوں، آنے والے وقت میں پاکستان افغانستان بہت سفر کریں گے، ہو سکتا ہے اس میں چائنا بھی سفر کرے، کیونکہ جو علاقے بارڈر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ہمارے، وہ افغانستان کے ساتھ ہی میں ایران بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ٹاسک فورس بننی چاہیے، اور جو لوگ جہاں بھی شک ہے، جس پہ بھی کوئی تھوڑی بہت انفارمیشن ملتی ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے یہ جو ہمارا ایکشن پلان ہے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے، کہ اگر ایکشن پلان جی، یہ تھے رحمان ملک، اور علی اکبر مرزا سے ابتدا کرتے ہیں۔ علی اکبر مرزا، آپ ہمیں یہ بتائیں، یہ جو ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہے اور پاکستان کے آئی بی چیف کہتے ہیں
کہ ٹی ٹی پی داعش کے حامی ہیں، خصوصاً آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں، جو مختلف سیکٹیرین تنظیمیں ہیں، وہ اب داعش کی طرف بڑھ رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ امریکہ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ رہے گا، اور اگر ٹرمپ یا سینڈرز آئیں تو وہ کس طرح اس سے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں، کل کی جو تقریریں تھیں ٹرمپ کی بھی اور برنی سینڈرز کی، اس میں فرق بہت ہی واضح تھا. ٹرمپ کی طرف سے جو باتیں ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم چائنا سے لڑ لیں گے، ہم یہاں پر بم مار دیں گے اور اس کو تباہ کر دیں گے اور اس کو لوٹ لیں گے اور ان کا خون بہا دیں گے اور آئل کے ذخائر جو ہے ان پہ قبضہ کر لیں گے. ایک عجیب ہی ایسا لگتا تھا مجذوب کی بڑھ، ایک الیکشن میں انتخابی صدارتی امیدوار کی وکٹری اسپیچ نہیں لگ رہی تھی بلکہ مجذوب کی بڑھ لگ رہی تھی. تو یہ جو ہے جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے، بلکہ یہ نمائندہ بنیں گے نہیں. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کینڈیڈیٹس کی تعداد ریپبلکن سائڈ پہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ووٹ اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے اور جو ریپبلکن پارٹی میں جو مین اسٹریم لوگ ہیں، یعنی ریپبلکن پارٹی کے اندر جو مین اسٹریم کہلاتے ہیں، ان کے ووٹ تقسیم ہوئے ہیں. لیکن یہ جو امیدوار جیسے جیسے چھٹتے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مارکو روبیو یا بش، ان دونوں کے چانسز ہیں کہ وہ نامنیشن لیں. لہذا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات، فارن پالیسی کی باتوں کی طرف تو میں کوئی خاص اس وقت توجہ نہیں دوں گا. برنی سینڈرز کا آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ کتنا واضح، جامع اور حقیقت پسندانہ بیان تھا، اور وہ یہ تھا کہ جناب امریکہ کو دنیا کا پولیس مین نہیں بننا چاہیے. انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ میں امریکہ کے دفاع سے بالکل بھی غافل نہیں ہوں گا، امریکہ کا دفاع کروں گا ہر حالت میں. داعش سے اور ISIS سے اور دہشت گردوں سے میں امریکہ کو بچاؤں گا، لیکن ہم اپنے جوانوں کو بلا وجہ کے جنگ میں نہیں جھونکیں گے. امریکہ کو دنیا کی پولیس مین کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. علاقے کے لوگوں کو، علاقے کی پاورز کو، اور خود عراق، پاکستان، افغانستان، ایران، سعودی عرب، سیریا، جارڈن وغیرہ، ان ملکوں کو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل دیکھنا چاہیے. ان ملکوں کو اپنے وسائل استعمال کرنے چاہیے، اس لیے کہ بیسک جنگ جو ہے وہ اسلام کی اساس کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف اسلام کے پرامن میسج کے حوالے سے ہے. تو اس سلسلے میں یہ کردار جو ہے اور یہ ذمہ داری بھی علاقے کے مسلمان ملکوں کی بنتی ہے، اور امریکہ اس میں مدد تو کرے گا. برنی سینڈرز جب صدر بن جائیں گے گائیڈ تو کرے گا، لیکن یہ کہ جنگ میں برنی سینڈرز جنگ کے خلاف ہے. انہوں نے عراق جنگ کے بھی خلاف ووٹ دیا تھا. وہ ہمیشہ انہوں نے جنگوں کی مخالفت کی اور ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ملک میں یہ پیسہ استعمال ہونا چاہیے اور ڈپلومیسی کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے اور علاقائی طاقتوں کو اپنے مسائل حل کرنے چاہیے. جی، لیکن فرض کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں، ان کو نامزدگی حاصل ہو جاتی ہے. یہ سوال میں طلعت رشید سے کر رہی ہوں. طلعت رشید، آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آئیووا سے بھی جو ہیں اچھے مارکس ملے، حالانکہ وہ وہاں سے نمبر 2 آئے، لیکن نیو ہیمپشائر میں انہوں نے واضح اکثریت حاصل کی. اگر فرض کیجئے وہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار بن جاتے ہیں تو ان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ نہیں، یہ جو آپ نے بات کہی، میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی ہاں، واقعی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات ہیں وہ تو بہت ہی سخت قسم کے ہیں. وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آن دی ادر اینڈ اگر آپ دیکھیں تو US اکانومی جو ہے وہ بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے. یہ لوگ دوسری جنگ افورڈ نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ کریں گے. یہی تو جو دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. ان کو یہ دیٹس انادر بلو فار دیم. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جب وہ کیبنٹ میں آئیں گے یا خدا کرے یا نہ کرے ان کو نامینیشن ملتی ہے، تو ایک آدمی کا فیصلہ تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو پوری کیبنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آگے پروسیڈ کیسے کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اکنامک وار میں آئی نو کہ ہی ول ون. جیسے انہوں نے کہا کہ چائنا اور دوسرے ممالک سے ہماری جابس جو ہے وہ وہاں پہ جا رہی ہیں، ہم خود جو ہے ہماری اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ داعش کی طرف ان کا کیا رویہ ہوگا؟ داعش کی طرف تو وہ تو انہوں نے اوپنلی کہا ہے کافی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ داعش کو کافر مار کے سب بالکل ختم کر دوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، ان کے ویوز ہیں، لیکن ان کو بہت ہی، اگر ان کو نامینیشن ملتی ہے تو ان کو بہت ہی
نیرو مائنڈیڈ پرسن نہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ احتیاط سے سوچنا پڑے گا کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کو تعلقات بڑھانے پڑیں گے اور اس سے ان کو یوز کرنا پڑے گا. یہ خود نہیں ایسا، آئی ڈونٹ تھنک سو، دیٹس مائی پرسنل اوپینین، کہ وہ جتنی وہ باتیں کر رہے ہیں اس کو کر پائیں گے. اچھا، ہمیں کچھ کالز آتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے جو ریگولر کالر ہیں مرید خان میاں والی سے، ان کو ہم لیتے ہیں. جی جناب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع پر؟ السلام علیکم جناب، دوست خیال سے عرض کر رہا ہوں. میں یہ امریکی مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ ریپبلک کو ووٹ مت دیں، ڈیموکریٹ کو دیں. ریپبلک نے جو ہے بش سینئر اور بش جونیئر نے عراق اور افغانستان کو تباہ کیا ہے، اور یہ جو اوباما صاحب ہیں ان کی پالیسیاں دیکھیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیے ہیں. باقی یہ جو جنگجوانہ پالیسی کے جو ہے امریکہ کا صدر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ وہ دنیا پوری کو وہ لیڈ کرتے ہیں، تو اس لیے امریکہ کا صدر بڑ مارنے والا اور دیوانہ نہیں ہونا چاہیے. جناب بہت شکریہ. ہمیں کچھ اور بھی کالز آ رہی ہیں. راجہ زاہد نے کال کیا ہے مظفر آباد سے. جی جناب کہیے. راجہ زاہد نے کال کیا ہے مظفر آباد سے، اور ایک اور بھی کالر ہیں. جی کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کریں گے، ہماری کالر لائنز اچھا، متین سلیمانی نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے. جی جناب کہیے. داعش کے بارے میں ایک سوال پوچھوں گا، آپ کا پروگرام اس کے بارے میں بھی ہے نا؟ جی جی بالکل ہے، بالکل ہے. جی یہ ہماری جو جتنے بھی انٹیلیجنس جو آئی بی کے جو چیف نے جو کچھ کہا ہے، یا اس کی کمیل میں ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ابھی تک سب لوگ بول رہی تھی کہ داعش کا نام اور نشان نہیں ہے. ابھی کہاں سے آئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دینا چاہیے کیونکہ ان میں سرمایہ زیادہ ہے یہ ریپبلکن میں. اچھا، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہمیں کال کیا ہے ایم پی آزاد نے. جی بہت مختصر. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام، کہیے. جی ہاں، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے اچھا بنے گا. اچھا، کیوں؟ کیونکہ جب حکومت اس کے پاس آئے گا تو اس پر ذمہ داری عائد ہوگی. وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہی باتیں نہیں کر سکتا. اچھا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے کامیاب بنگش نے. جی جناب. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ عرصہ ہم دیکھ رہے ہیں دونوں یہ ڈیموکریٹ کی اور ریپبلکن دونوں کی حکومتیں ہم دیکھ چکے ہیں، آزما چکے ہیں، اور ان کی پالیسی جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی تقریباً نہیں آتی ہے، خارجہ پالیسی میں خاص کر، اور وہی تقریباً رہتی ہے. اور مسلمان جو ہیں زیادہ کچھ امید ہے اس کے لیے نہ بنا رکھے. شکریہ جی. شکریہ. اور سردار محمد نے کال کیا ہے ایبٹ آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امریکی الیکشن میں ہیلری کلنٹن صاحب کا جو تجربہ ہے خارجہ پالیسی کا، تو تمام دنیا کے ممالک سے تعلقات اب بہتر بنانے جانتے ہیں. لیکن ان کی مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ، شام کے مسئلے کی وجہ سے ان پر جو ہے نا الیکشن کی مہم میں بہت مصیبت پڑے گی، رکاوٹیں پڑیں گی. بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک امیدوار کانگریس کے لیے اور برنی سینڈرز کے سپورٹر علی اکبر مرزا جو نیو یارک میں ہوتے ہیں، اور شکاگو سے تھے ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا تو صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر. کہاں تھی عدالتیں؟ کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں؟ کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔ جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف قطر گئے ہیں، جہاں انہوں نے شیخ تھانی سے ملاقات کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک معاہدہ ہوا ہے قطر کے ساتھ گیس کے حوالے سے۔ اس وقت اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر آغا گل ہیں، جو سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں سیاسی تجزیہ کار اور صحافی خالد خورشید، جو مشرق وسطیٰ میں ہوتے ہیں۔ آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں، لیکن آئیے سب سے پہلے سرکار کی طرف سے شاہد خاقان عباسی کو سنتے ہیں اس توانائی کے معاملے پر۔ پہلا جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے، یہ 15 سال کی کمٹمنٹ ہے، اور یہ پہلا کانٹریکٹ ہے، ایسے تقریباً 5 کانٹریکٹ آپ نے اور کرنے ہیں۔ یہ کانٹریکٹ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا پبلک پروکیورمنٹ میں سب سے بڑا کانٹریکٹ ہے، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک ویزیبلٹی ہے جس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے، اور یہ پوری انڈسٹری نے تسلیم کیا۔ بڑی چھوٹی انڈسٹری ہے LNG کی، ہر آدمی جانتا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے بہترین نیگوشیشنز کی ہیں، بہترین پرائس حاصل کی ہے، اور سب سے بڑھ کر بہترین کنڈیشنز حاصل کی ہیں کانٹریکٹ کی۔ LNG چونکہ ایک کرٹیکل سپلائی چین ہوتی ہے، اس میں فلیکسیبلٹی اور ریلائبلٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، ہم نے وہ بھی حاصل کیا ہے۔ اس سے ہم 3 شپس اے منتھ اس سال اور اگلے سال حاصل کریں گے، اور پھر 2017 میں وہ 5 شپس اے منتھ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے آپ کی LNG آنی شروع ہو جائے گی آن اے ریگولر بیسس، 400 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے، اور اس کی پرائس جو ہے $5 سے کم ہوگی۔ اور ایک بڑی انوکھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ امپورٹڈ LNG از ناؤ چیپر دین ڈومیسٹک گیس، اور اس سے آپ کی جو ٹوٹل گیس ہے ملک کی، اس میں 10% اضافہ ہوگا۔ اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا؟ 2000 میگا واٹ آپ کی سب سے ایفیشینٹ جنریشن بند پڑی تھی، کیونکہ گیس نہیں تھی، ان کو گیس ملنی شروع ہو گئی ہے۔ فرٹیلائزر آپ کے 3 پلانٹس بند پڑے تھے، 2 آپریشنل ہیں۔ اس سال ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری فرٹیلائزر امپورٹ 0 پر ہوگی۔ جی، تو ہم آتے ہیں بریگیڈیئر آغا گل کی طرف۔ آغا صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے یہ رپورٹ سنی، بہت حوصلہ افزا نظر آتی ہے ظاہراً۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ LNG کو جو حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ کس حد تک سود مند ہے، اور یہ صنعت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا؟ یہ LNG قطر سے لینے کا 2004 سے پروسیس چل رہا تھا۔ شروع کے کچھ سالوں میں تو میں بخوبی واقف تھا، پھر بعد میں جب نہ رہا کمپنی میں تو ایک تاریکی سی چھا گئی، اور پھر لگا کہ قطر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو عباسی صاحب نے باتیں بتائی ہیں یہ تو سچی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ گرم موسم میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے۔ اللہ کرے یہ سب باتیں درست ہوں۔ یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے میرا خیال ہے جو کچھ بہت اچھی اچیومنٹس ہیں، یہ انشاءاللہ ان میں سے ایک ثابت ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں میری طرح بہت پاکستانی جو اس وقت انرجی کے کرائسس سے واقف ہیں، ان کو لگے گا کہ ایک روشنی کی چمک نظر آ رہی ہے۔ تو خدا کرے یہ صحیح ہو، یہ تو بہت ہی پازیٹیو بات ہے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے ڈیل اس وقت کی ہے جب پیٹرولیم $32-33 پہ آیا ہوا ہے۔ 2004 میں مجھے یاد ہے کہ پرائسز میں بہت سیریس ڈفرینسز تھے۔ دوسرا، قطر کہہ رہا تھا کہ ہمیں 10 سال کا لیڈ چاہیے۔ آئی ہوپ کہ ابھی لیڈ نہ ہو، اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں عباسی صاحب، ہمیں اسی سال کے اندر 3 ٹینکر آ جائیں تو بہت ملک میں فرق پڑے گا۔ اور اگر 2000 میگا واٹ بجلی بڑھ جاتی ہے تو میرا خیال ہے ہماری لوڈ شیڈنگ 10 سے 15% رہ جائے گی۔ یہ تو بہت خوشائند باتیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں۔
इस वक्त हम मशरक़ वस्ता चलते हैं, जहां से खालिद खुर्शीद ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद खुर्शीद, जिस तरह से आपने सुना, आप भी जानते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो गिरती रही हैं और अभी एक ख़्याल भी किया जाता है कि ईरान अपनी पैदावार बढ़ाएगा, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत मज़ीद गिरेगी। आपके ख़्याल में ये जो डील किया है पाकिस्तान ने कतर के साथ, ये इस पस मंज़र में ठीक है, सही है? खालिद खुर्शीद। पाकिस्तान इसमें कोई इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बदतरीन एनर्जी क्राइसिस का शिकार है और इससे निपटने के लिए पाकिस्तान की साबिक हुकूमतें भी अपने तय कोशिशें की, मौजूदा हुकूमत भी कोशिशें कर रही है और दावे कर रही है कि का बहरान हल कर देंगे। अब जो कतर से जो माया गैस की दरामद का जो माहिदा हुआ है वो खुशाइंद है। कीमतों के तयन पे तनाज़ात थे, उस पर अपोजिशन का भी एतराज़ था कि ये ज़्यादा कीमत पर ये गैस खरीदी जा रही थी। अब हुकूमत ने भी वजाहत की कि नहीं जी, कम निर्खों पर ये माहिदा हुआ है, तो यकीनन अगर अच्छी चीज़ खैर मौसम किया जाना चाहिए। और फिर दूसरा जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे जो पेंडिंग हुआ है, अब चूँकि ईरान पर पाबंदियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, तो हुकूमत चाहिए कि उस प्रोजेक्ट को भी पर भी संजीदगी से तवज्जो दे, उसको शुरू करे, ताकि जो गैस के मसाइल हैं, तवानाई का जो बहरान है, वो जल्द हल हो सके। जी ब्रिगेडियर आवर गुल, ये बताइए, हमारे पास एक और भी जो इतला आई है वो ये कि अमेरिका की जो महकमा है तवानाई का महकमा, उनका ये कहना है कि वो कोई $3 मिलियन की मदद करेगा पाकिस्तान की, और ताकि वो अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरी कर सके। ये बताया जा रहा है कि US एड की मदद से ये सब कुछ किया जाएगा। इस तरह के मंसूबे माजी में भी होते रहे हैं, आपके ख्याल में कितने मुफीद रहते हैं? अफादियत से तो मैं इनकार नहीं करूँगा। इन मंसूबों का बेसिकली ये है कि ज़्यादा फीडर्स बनाए जाएं, लाइन लॉसेस को कम किया जाए, और जो हमारे ट्रांसमिशन के सिस्टम्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको इम्प्रूव किया जाए। ये सारे सिस्टम अपनी जगह पे इनकी अफादियत है, लेकिन ये मैं इनको यूँ कहूँगा कि ये टेक्टिकल मेजर्स हैं, ये छोटे लेवल के मेजर्स हैं। हमारा स्ट्रेटेजिक मेजर जो पिछले कई सालों से जरदारी साहब के पावर में आने के बाद से हुआ, वो ये था कि हम जनरेट नहीं कर रहे थे बिजली, और जनरेट इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम फर्नेस ऑयल या गैस से उनको चला सकें। गैस वैसे कम हो गई थी, फर्नेस ऑयल बहुत महंगा था, और हमारे पाकिस्तानी भाई बिजली चोरी करने में और बिल ना देने के भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मसरूफ था और आज भी मसरूफ है। हम चाहते हैं कि हमें बिजली मिले, हम चोरी कर लें या हम बिल ना दें, लेकिन बिजली 24 घंटे आए। ये नहीं हो सकता, ये हमारी कौम को जागना पड़ेगा। कॉलोनियल दौर गुजर गया, अब आपकी अपनी हुकूमत है। जरदारी साहब को हम जितना बुरा भला कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को, असल मसला हमारी कौम का है। हम पैसा नहीं देना चाहते बिजली का, चोरी करना चाहते हैं। जब रेवेन्यू नहीं होगा तो जनरेशन बंद हो जाएगी। ये जो गैस आ रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ हुकूमत कोई ऐसा, आफ्टर ऑल हमने जब फौज ने चलाया था वापडा, तब भी तो हम पैसे ले ही रहे थे ना। हमारी रिकवरी 105-110% चल रही थी और रेवेन्यू ठीक ठाक आ रहा था, कोई लोड शेडिंग नहीं थी, सिर्फ इस वजह से कि रेवेन्यू आ रहा था, हम लॉसेस को बचा रहे थे। तो हमारी मैनेजमेंट को जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे, टेक्निकल मैनेजमेंट से फर्क तो जरूर पड़ेगा। हम अमेरिका के मुतशक्कर हैं कि वो $3 मिलियन दे रहे हैं सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन बात फिर वो आ जाएगी मैन बिहाइंड द गन। जिस आदमी ने बंदूक चलानी है, जब तक वो ईमानदारी से नहीं चलाएगा, जान पेशानी नहीं करेगा और उसको अपना काम नहीं आएगा, आप जितनी मर्जी अच्छी बंदूकें दे दें, वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ये भी खुशाइन बात है कि कतर के साथ नवाज शरीफ ने ये डील की है और हम देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होता है। हम मुजफ्फराबाद चलते हैं, जहाँ से हमें कॉल आई है और राजा जाहिद कुछ कहना चाहते हैं इस मौजू पे। जी जनाब, राजा जाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
راجہ ظاہر محمود بلنا پانی مظفرآباد آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں بریگیڈیئر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ LNG جو آ رہی ہے باقی دنیا میں تو وہ جو پائپ لائن کی گیس ہے اس سے مہنگی ہے, تو یہ پاکستان میں کس انداز سے اس کو سستا کر رہے ہیں, یہ کیسے سستا کریں گے؟ دوسری طرف پیٹرول فی لیٹر پہ گورنمنٹ 25-26 روپے ریونیو لیتی ہے, تو اس کا ریونیو سبسڈی دے گی گورنمنٹ یا یہ خسارہ کیسے برداشت کرے گی؟ اور دوسری طرف یہ جو ٹیپی منصوبہ ہے اور جو ایران سے گیس آنی ہے, کیا وہ کھٹائی میں پڑ جائیں گے اس LNG کے آنے کے بعد؟ اچھا, دلچسپ. اور ہمیں کال کیا ہے اسلم خان نیازی نے میاں والی سے. جی السلام علیکم نفیسہ صاحبہ. وعلیکم السلام. میرا کوشچن بھی کچھ اسی طرح کے جیسے کہ آزاد کشمیر سے ہمارے دوست نے کی ہے. بات یہ ہے کہ اپنا قطر سے گیس کی درآمد بہت اچھا اقدام, لیکن وہ جو اپنا ایران ہمارے پڑوسی ملک سے جو معاہدہ ہوا تھا زرداری صاحب نے جو کیا تھا, اس کا کیا بنے گا؟ ابھی تو پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں, کم از کم اس یہ ہمارا پڑوسی ہے اور اس پہ خرچ بھی کم ہے. اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے, شکریہ. اور ہمیں دیر سے کال کیا ہے لیاقت الملک نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارگل صاحب, یہ جو ٹھنڈی جونکیں آ رہی ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں ہوا کی, یہ جو ہمارا گوادر اور یہ کاش گھر کا منصوبہ ہے, کوریڈور ہے, وہ بھی ایک خوشی کا پیغام ہے. اور یہ کافی جو پروگرام ہے گیس پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے اس سے بھی عوام میں خوشی کی بڑی لہر دوڑ گئی ہے. اگرچہ حالات بہت خراب ہے لیکن یہ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے اکانومی کے حوالے سے برائٹ ہے اور ان مصیبتوں سے اندھیروں سے لوگ نکل رہے ہیں. اور یہ جو قطر کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے یہ بھی بڑی خوش آئند ہے. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے یہاں ایک جمہوری نظام ہے, اسٹیبلش نظام ہے, آخر ان چیزوں کی بھی قانون سازی کیوں نہیں ہوتی؟ جو چند اشرافیہ ہیں, 2% لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری 900 فیکٹریز جو ہے وہ اس طرح پڑی ہوئی ہے. اگر اس کی مینجمنٹ صحیح ہو اور ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان سے یہ وصولی کی جائے تو میرے خیال میں یہ موجودہ جی میرا خیال ہے کہ آپ وہی بات کر رہے ہیں جو بریگیڈیئر آغا گل کر رہے ہیں. 2 اور کالرز ہیں. پشاور سے کال کیا ہے راجہ محمود نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرا 2 سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری KPK کی حکومت یہ کہتی رہتی کہ جو ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں اپنے صوبے میں وہ پانی سے پیدا کی جا رہی ہے, اس میں سے آدھا حق صوبے کا ہوتا ہے اور آدھا وفاق کا, لیکن وہاں جو ہے وہ زیادہ ہمارے بجلی لے لیتی ہے اور اس میں سے تھوڑی بجلی ہمیں ہمارے صوبے کو دے رہی ہے, چوری کی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ہے کافی کرائسس ہے. تو سستی بجلی تو یہ ہے, اب یہ جو CNG خریدی جا رہی ہے اس کی قیمت سے بھی نہیں پتہ اور یہ مہنگی بھی ہوگی, تو یہ تو ہمارے لیے پروڈکشن کے اعتبار سے اور تجارتی اعتبار سے اتنی زیادہ پروفیٹیبل نہیں ہوگی. اچھا شکریہ. آپ نے اہم نقطہ اٹھایا, شکریہ. اور گلگت سے کال کیا ہے عباس نے. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہنا یہ سارا سب کچھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گلگت کے اندر اتنا پانی ہے جس پہ تمام ہماری گلگت کوہستان کی دریائیں مل کر جو تبلڈن بنا ہے وہ بھی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور چوری کا نام بھی لیتے ہیں. جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس دریاؤں کا میں 1960 سے سن رہا ہوں تو یہاں پر پوٹینشیل بہت سارے بجلی بنا رہے ہیں, لیکن آج دن تک اللہ کا سن 1 کلو واٹ کا بھی بجلی کا کوئی نہیں بنا رہا ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ہمیں بنو سے کال آئی ہے, عمر نے کال کی ہے. جی جناب کہیے. السلام علیکم میڈم, آپ کی ٹیم کو پورے کو سلام. وعلیکم السلام. کہیے. میڈم عرض یہ ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب نے یہ کمپلینٹ چلائی تھی کہ میں کینڈیڈیٹ الیکشن کا کمپلینٹ چلائی تھی تو اس وقت سے یہ وعدہ کرتا تھا کہ سال میں پھر 1.5 سال پھر 2 سال ہمیں قطر سے الرجی مل جائے یا ہمیں دبئی سے مل جائے یا ہمیں چین ایران سے مل جائے, ہمیں 48 گھنٹوں میں 6 گھنٹے بجلی میسر ہے. تو ہمیں حکومت نے خود ہی یرغمال بنایا ہوا ہے. اور بل جو ہے اس کے پھر 48 گھنٹے میں 6 گھنٹے بجلی اور پیچھے بیچ دیتا ہے. جی بہت شکریہ. کیونکہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں علم ہے کہ توانائی کا جو بحران ہے وہ بہت ہی
زیادہ ہے پاکستان میں، لیکن جیسے بریگیڈیئر گل نے کہا اور خالد خورشید نے بھی کہا کہ ہم تو خیر مقدم ہی کر سکتے ہیں، 1 ماہ بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیئر آغا گل اور مشرق وسطی میں تھے سینئر صحافی خالد خورشید. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ فقط چند بین الاقوامی غیر سرکاری اداروں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی. ہمارے پاس تازہ یہ خبر آئی ہے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک غیر سرکاری ادارہ SPO کے سربراہ نصیر میمن ہیں اور عنقریب ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے مشیر امیر مقام. لیکن آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہی ہیں عشرت سلیم. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں 19 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا. ایک سرکاری بیان کے مطابق اس سلسلے میں قائم کی گئی کمیٹی ان 19 بین الاقوامی NGOs کو اپنے اپنے شعبوں میں کام کرنے کی باضابطہ اجازت دینے کا عمل 1 ہفتے کے اندر مکمل کر لے گی. واضح رہے کہ گزشتہ سال حکومت نے ملک میں کام کرنے والی عالمی غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق ایک قومی پالیسی کا اعلان کیا تھا. اکتوبر میں جاری کی گئی نئی پالیسی کے تحت تمام بین الاقوامی NGOs یعنی غیر سرکاری تنظیموں کو 60 روز میں اپنے اندراج کے لیے اثر نو درخواست دینے کا کہا گیا تھا. تاہم امدادی ممالک، مقامی و بین الاقوامی NGOs اور بعض قانون سازوں کی جانب سے اس پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا. ان کا موقف تھا کہ حکومت سلامتی خدشات کو بنیاد بنا کر عالمی غیر سرکاری تنظیموں کو ان علاقوں میں کام کرنے سے روک رہی ہے جو پہلے سے ہی پسماندہ ہیں اور جہاں سرکاری خدمات نہ ہونے کے برابر ہیں. وزیر داخلہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ ملک میں صرف 19 تنظیمیں ایسی ہیں جو حکومت کی باضابطہ اجازت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، جبکہ 20 تنظیمیں بغیر اجازت کے ملک کے مختلف حصوں میں کام کر رہی تھیں جنہیں کسی ضابطۂ کار میں لانا ضروری تھا. اس موقع پر صوبوں سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ مقامی غیر سرکاری تنظیموں کے قوائف جمع کریں اور ان کے اندراج کے نظام کو منظم بنائیں. ایک غیر سرکاری تنظیم پتن کے قومی کوارڈینیٹر سرور باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی پالیسی کے اعلان کے بعد سے ملک کے بیشتر حصوں میں عالمی اور مقامی غیر سرکاری تنظیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کسی کو بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، اس میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں سول سوسائٹی فورم ہوا جس میں تقریباً تمام پاکستان سے جو NGOs آئی انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ NOC کے نام پر بہت زیادہ جو ہے نا ان کو ریسٹرکشن ہے. مثلا اگر آپ نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے تو پریس کلب والے آپ کو پریس کلب کرائے پہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے NOC لے کے آئے. دس از اے جوک اور اس پہ بالکل پروٹیسٹ ہوا ہے اور مزید ہونا چاہیے. ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑا تو وہاں بھی جانا چاہیے. سرور باری کا کہنا تھا کہ اگر کسی پروجیکٹ کو حکومت منظوری دے دے تو اس سے متعلقہ تمام سرگرمیوں کے لیے علیحدہ اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہر چیز کے لیے اجازت نامہ مانگنا شہریوں کے انجمن سازی کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کے بنیادی انسانی حقوق پر قدغن لگانے کے مترادف ہے. تاہم وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت ملک میں سرگرم غیر سرکاری تنظیموں کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتی بلکہ قانون کے مطابق چلنے والی تنظیموں کے کام کو سہل بنانا چاہتی ہے. وزیر داخلہ کے بقول نئی پالیسی کا مقصد محض اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ غیر سرکاری تنظیمیں طے شدہ دائرہ کار اور علاقوں میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. جی، اور ہم چلتے ہیں SPO کے سربراہ نصیر میمن کی طرف. نصیر میمن، آپ کو خوش آمدید. نصیر میمن.
जी। तो आपने भी ये रिपोर्ट सुनी और बुनियादी तौर पे सरकार का ये कहना है कि जो गैर मुल्की हैं अगर वो ऐसे इलाकों में जाएं जहां पहले से सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है तो जाहिर है फिर सरकार ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती उन लोगों की। और आपने सुना यही वो जवाज़ है जो कि सरकार ने इस्तेमाल किया है गैर मुल्की NGOs को रोकने के लिए। इस सिलसिले में आपकी तंजीम ने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है? बहुत शुक्रिया नफीसा। पिछले हफ्ते हमने पाकिस्तान सिविल सोसाइटी फोरम का एक कन्वेंशन भी कन्वीन किया था। अब दो इसके हिस्से हैं देखने के, एक तो इंटरनेशनल NGOs के ऊपर जो इस वक्त रुकावटें हैं काम करने की और उनके असर नो रजिस्ट्रेशन की, उसके बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ जरा मुख्तलिफ रहा है। वो सिक्योरिटी वाली बात एक्चुअली नहीं करते। उनका ख्याल है कि ये बहुत सारे इदारे ऐसे ही पाकिस्तान में बगैर किसी इजाजत नामे के काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट चला रहे हैं। मेरा ख्याल है ये हकीकत में मबनी बात नहीं है। ये तमाम बाहर के इदारे EAD का जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू रजिस्टर होते हैं, तमाम फंडिंग की रिपोर्ट होती है EAD को, उनका अपना एक सिस्टम है। इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, ये कोई सोमालिया या सूडान नहीं है यहाँ कोई भी आके अगले दिन से पैसे बांटना शुरू कर देगा। ताम हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ इंटरनेशनल इदारों पे, उनका ख्याल था कि उनमें से कुछ इदारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाते हैं जिन पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो स्टेट का राइट बनता है कि प्रोसेस को रेगुलेट करे, लेकिन उसके लिए जो हैजानी कैफियत पैदा की गई, जो माहौल बनाया गया और जो तासर पैदा किया गया कि ये सारे गैर मुल्की एजेंट हैं जो यहाँ पे पैसे बांट रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, ये इस तरह का तासर पैदा किया गया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर ओवरनाइट आपने सुना कि एक बड़े बैनुल-अक़वामी इदारे के दफ्तर को जाके सील किया गया, उनका स्टाफ हरासा होता रहा, तो इससे काफी एक हैजान वाली कैफियत पैदा हुई। दूसरा है पाकिस्तान के अपनी सिविल सोसाइटी के हम जैसे इदारे जो गुज़श्ता 20-25 साल से इस मुल्क के ऐसे इलाकों में जाके काम करते हैं जहां बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान का फुटप्रिंट आपको नहीं मिलता। ज़ाहिर हुकूमत कितनी भी अच्छी और मेहनत करे, कितना भी अज़म रखे, लेकिन ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट डेफिसिट बहुत बड़ा है। अभी भी 2.5 करोड़ स्कूल गोइंग एज के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे इस मुल्क में, और जो मौजूदा स्कूल हैं उनकी हालत को छोड़ दें, अगले 100 साल तक की एजुकेशन का डेफिसिट पूरा नहीं हो सकता। आप हेल्थ, वाटर और बाकी चीजों को तो तस्वर नहीं कर सकते कि एक बैकवर्ड कंट्री है उसके कितने मसाइल हैं। जी बिल्कुल। तो प्राइवेट सेक्टर या सिविल सोसाइटी के इदारे उसमें एक्चुअली रियासत को असिस्ट कर रहे होते हैं, उसको तरीके से, क्योंकि मेरा ख्याल है ये टोटल मिस हैंडलिंग हुई है, इस वजह से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब बताइए, अब जो ये फैसला किया गया है कि सिर्फ 19 बैनुल-अक़वामी NGOs को काम करने की इजाज़त दी जाएगी, ये किस बुनियाद पे आपके ख्याल में किया गया है? एक तो नहीं आई कि 19 इदारे कौन से हैं, क्योंकि आज हमारी एक मीटिंग थी पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम, जो कि पाकिस्तान के उन बैनुल-अक़वामी इदारों का फोरम है जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पे काम करते हैं, लेकिन वो बेखबर थे कि उनके कोई मेंबर हैं इसमें शामिल। वो कर रहे थे कि पता नहीं कौन से लोग हैं, क्योंकि हमें किसी ने अभी तक नहीं बताया कि उनको ये नवी सुनाई गई हो सकता है कि लिस्ट बन गई हो, अभी इतला देना बाकी हो। ये भी हो सकता है कि खबर कुछ मुबहम हो, सिर्फ 19 तक बात ना रहे, ये शायद स्क्रीनिंग में पहले मरहले में 19 उन्होंने तय किए हों। उसके लिए क्या क्राइटेरिया आजकल आप इससे अंदाजा करें कि अभी खैरत में जो हमारे दोस्त काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि इवन मकानी सतह पे जो चित्राल में भी ज़िलज़िला आया और उससे पिछले महीने कबल फ्लड्स आए थे, तो वहां पे पाकिस्तानी इदारे तक ऑपरेट करने के लिए NOC नहीं ले पा रहे, तो बैनुल-अक़वामी को तो भूल ही जाए। फिर और बहुत सारे इलाके हैं, खासतौर पे साउथ ऑफ पंजाब में, वहां पे बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। और मैं आपको बताऊं, जो डिमोनाइजेशन, एक विलिफिकेशन चली है, उसकी वजह से इवन NGOs के लोगों के लिए अपना तारुफ NGO के वर्कर के हैसियत में कराना मुश्किल हो गया, खौफ रहता है। बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो उनको पोटेंशियली टारगेट कर सकते हैं, और पूरा माहौल जो एडवर्स बनाया गया है गैर जरूरी तौर पर। ये इदारे वो हैं, उनमें से ज्यादातर इदारे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। इसे कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, अकाउंट नहीं खोल सकता, फंड नहीं ले सकता। ये इतना आसान नहीं होता जैसे बयान किया जा रहा है। तो मैं अगेन कहता हूँ, ये पूरी मिस हैंडलिंग है। सिविल सोसाइटी के साथ हुकूमत पाकिस्तान को बैठ के बात करके पहले उनके काम की डायनामिक समझनी चाहिए थी। अभी भी हो सकता है,
ہم نے تو پاکستان سول سوسائٹی فورم کی طرف سے یہ آفر کی تھی کہ بیٹھیں، ریگولیشن پاکستان میں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، کم از کم 6 قوانین ایسے ہیں جن کے تحت این جی اوز رجسٹر ہوتے ہیں. ایسے ہو نہیں سکتا کہ میں کوئی فارن ایجنسی کا فنڈ لے سکوں اگر میں رجسٹرڈ نہیں ہوں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے مس پرسپشن اور مس انفارمیشن درمیان میں ہے. کیونکہ ڈائلاگ نہیں ہوتا، حکومت یونیلیٹرلی ایکٹ کرتی ہے، ان اداروں کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے، بات چیت نہیں کرتی، تو دونوں طرف مس پرسپشن کریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے غریب لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. بالکل، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ امیر مقام کو ہم لائیو لیں، کیونکہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں وہ سرکار کے مشیر ہیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس پروگرام میں آئیں گے، شریک ہوں گے، اور یقیناً آپ ان سے سوال جواب کر سکتے تھے. لیکن عمومی طور پہ یہ بتائیے کہ اس وقت فنڈنگ کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ این جی او کے ایک سربراہ ہیں. بیرونی ممالک سے مدد لینے میں آپ لوگوں کو کتنی رکاوٹیں ہو رہی ہیں اس وقت؟ اس وقت تو جی بہت صورتحال مشکل ہو گئی ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ صرف جو ہیومینیٹیرین سیکٹر کی آرگنائزیشنز ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 1 سال کے مقابلے میں ان کو جو پروجیکٹ کے لیے چونکہ این او سی لینے پڑتے ہیں تو 44% کم پروجیکٹ کے این او سی اس سال ملے ہیں بین الاقوامی اداروں کو جن کی فنڈنگ پاکستان میں آ سکتی. تو 37 پروجیکٹ جو وہ بتا رہے تھے کہ ہیومینیٹیرین کے صرف میں ابھی بات کر رہا ہوں، ابھی میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا. 37 نئے پروجیکٹ اس لیے ٹیک آف نہیں کر پا رہے کہ ان کو این او سی نہیں مل رہے. کچھ پاکستان میں فارن ایمبیسی تھی جو یہاں سوشل سیکٹر میں چھوٹی چھوٹی سی فنڈنگ کرتے تھے مقامی اداروں کو، مثال کے طور پر ڈینش ایمبیسی کرتی تھی، ڈچ ایمبیسی کرتی تھی، انہوں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پروجیکٹس بند کر دیے ہیں. آسٹریلین ہائی کمیشن بھی اب بہت ہی تھوڑی سی فنڈنگ دیتا ہوگا، ورنہ ان کا بھی پروگرام بیک برنر پہ وہ بھی نہیں آپریٹ کرتے. تو یہ جو بین الاقوامی ادارے فنڈنگ کرتے تھے وہ بہت ریسٹرکٹیڈ ہیں. اور ہم جیسے ادارے جو پورے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں کام کرتے ہیں، میں آپ کو اپنی صورتحال بتا دوں کہ پچھلے سال کے اندر ہمیں 90 اسٹاف ممبرس کو لے آف کرنا پڑا، ہم تنخواہیں نہیں دے پا رہے تھے. اور وہ ایسے دور دراز علاقوں میں صحت، تعلیم اور بنیادی حقوق پہ بات کرتے ہیں جہاں یقین مانیں کہ پچھلے 50 سال میں لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ریاست کا ادارہ ان کے پاس چل کے آیا ہو. تو اس لیے وہ ہم کام علاقوں میں کرتے ہیں. تو کافی چیلنجنگ سچویشن ہے، اور میں ریپیٹ کروں کہ اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے غریب لوگ کے حالات میں ہوں گے. اگر یہ ریاست کی سپورٹ بھی نہیں پہنچے گی، ادارے نہیں پہنچ پائیں گے اور غیر سرکاری اداروں کو بھی آپ روک دیں گے تو اس سے نقصان پاکستان کے لوگوں کا ہو رہا ہے. جی، مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ غیر ملکی جو صحافی ہیں ان کو خصوصاً روکا جاتا تھا فاٹا جانے سے. شاید ابھی بھی کوئی سیکیورٹی کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ اجازت نہیں دے رہے کہ فاٹا جیسے علاقوں میں وہ جائیں. جی، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ویسے سیکیورٹی کے حالات ایک ریئلٹی ضرور ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. پاکستان ایک بہت ہی مشکل حالات سے یقیناً گزر رہا ہے. فاٹا ہو، پارٹس آف بلوچستان ہو، جہاں پہ سیکیورٹی کے کنسرنس ہیں. لیکن نفیسہ دیکھیں، اگر سیکیورٹی چیلنجنگ ایریاز میں آپ کمیونیکیشن کو بلاک کر دیں گے اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے دروازے روک دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ اسپیکولیٹ کریں گے. لوگ پھر اپنی مرضی کی کہانیاں بنائیں گے، اپنی توجیہات اور تشریحات کریں گے. تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ کمیونیکیشن کا چینل ضرور کھلنا چاہیے. ہاں، اسکروٹنی ضرور ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ جو آئے سو منہ اٹھا کے کل نکل پڑے پاکستان میں جو کرتا پھرے. آفٹر آل اٹس اے اسٹیٹ، اور چیلنجنگ حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو اس طرح سے، مطلب ایک ہجانی کیفیت کی جو میں نے بات کی، آپ نیجر ریئیکشن میں آپ یقین کریں. حالت یہ ہے کہ کچھ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں ہوٹلز کو کہا گیا ہے کہ آپ این جی اوز کے لوگوں کو فنکشنز نہ کرنے دیں. یعنی ہم ایجوکیشن پہ پروجیکٹ چلائیں اور ایجوکیشن کی بیسک اویئرنیس پہ اگر ٹریننگ کرانا چاہیں کچھ ڈسٹرکٹ میں تو ہمیں این او سی آج نہیں ملے گا. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ سیکیورٹی کی سچویشن کا حل اگر یہ ہے تو یہ بہت غلط حل ہے. سیکیورٹی کی سچویشن کے حل کچھ اور ہونے چاہیے. ہم اس کا احساس رکھتے ہیں، لیکن سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو 20-25 سال سے دہشت گردی، ایکسٹریمزم اور نفرت کے خلاف خود ایک کیمپینز چلاتے رہے ہیں. جی بالکل. اس زمانے میں بھی جب بین الاقوامی ادارے اور دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایکسٹریمزم اور جہاد پاکستان کے حق میں، ہم تو تب سے بھی اس کے خلاف تھے. اور اب تو جو نیب کے اندر پوائنٹس ہیں
یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جن پہ پاکستان کی سول سوسائٹی ریاست کے اداروں کی مدد کر سکتی ہے. ہم ایک جمہوری پروگریسو اور ایک بہتر پاکستان کی تعمیر میں اس کا اپنا حصہ کرنا چاہتے ہیں. اس کو ساتھ لے چلنے میں زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کا، پاکستان کے لوگوں کا. جی بہت شکریہ کہ آپ نے عوام کو بتایا کہ آپ لوگوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں. ہمارے ساتھ تھے غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے سربراہ نصیر میمن. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی جہاں رنگ کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.